المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے کر آتے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تخت سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ آپ اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن جب بھی امام حسن آتے تو ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے اور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے۔ تو وجہ پوچھی گئی تو یہ بیان کی کہ یہ جو تعظیم تھی یہ دو وجہ سے، ایک تو اس وجہ سے کہ آپ حضرت امام حسن مجتبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، دوسرا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شکل و صورت تھی، جو آپ کا چہرہ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کے مشابہ تھا۔ تو آپ اس چہرے کی تعظیم کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ سے آپ کے چہرہ ملتا ہے، اس لیے تعظیم کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ 15 شعبان المعظم آپ کا دن ہے، اور آج 15 رمضان المبارک یہ آپ کا دن ہے، اور آج 15 رمضان المبارک ہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ نے بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو سونگھا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں اور ان کے بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، ان میں سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی، ان میں سے بھی، ان کی والدہ میں سے بھی، یعنی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سونگتے تھے تو ان میں سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور ان دونوں بھائیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما۔ تو بحمد اللہ تعالی اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت بخشی ہے کہ اہل سنت کا بچہ گویا کہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی گھٹی کے اندر اہل بیت کی محبت پڑی ہوتی ہے، یعنی ہمارے بچے کے دل کے اندر، اس کی رگ و پے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اطہار کی غلامی لکھی ہوئی ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، یعنی اس دنیا میں تو خادم آل رسول اللہ بنایا ہے، آخرت میں بھی ان کا ہمیں خادم بنا، یعنی جنت میں کیسا ہی مقام و مرتبہ ہو لیکن اہل بیت اطہار کی خادمی ہمیں عطا فرما۔ یہ وہ اہل بیت اطہار ہیں کہ ہمارے اسلاف جب ان کے پاس کوئی سید زادہ آتا تو دل و جان ان پر وارا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن ہر سید کو اللہ تبارک و تعالی شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے گا، یعنی یہ لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ تو ان کی خدمت کر کے یہ عرض کیا کرتے تھے کہ آپ قیامت کے دن اپنی شفاعت میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے سب سے پہلے غوث اعظم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے غوثیت کبریٰ آپ کو عطا فرمائی، اور آپ کو یہ سعادت بخشی کہ آپ ہی کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرمائے گا۔ قیامت کے قریب جب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گے تو وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا یہ سید ہے، سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کی سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے، ان کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے، اور ان کی شفاعت میں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کل بروز قیامت حصہ نصیب فرمائے۔ کوشش فرما کر آج افطار میں نیاز کی نیت کریں، یعنی جو بھی کھانا پکائیں، جو چیز بھی بنائیں،
اس میں نیاز کی نیت کریں، اور نیاز امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی نیت سے کریں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ بتائیں اور ان کو یہ کہہ کر ہی کھلائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی محبت اور عقیدت میں اضافہ ہوگا۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔